بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یاسین شریف میں ہماری پہلی 27 آیات ہو گئی تھی 27۔ آج ہم 28 نمبر آیت سے شروع کرتے ہیں۔ وا اور ما انزلنا ہم نے نہ اتارا، انزلنا ہم نے اتارا، ما انزلنا ہم نے نہ اتارا، علی قومہ اس کی قوم پر، من بعد ہی اس کے بعد، من جندن کوئی لشکر، من السماء آسمان سے، وما کننا اور نہ ہم تھے، منزلین کوئی لشکر اتارنے والے، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے۔ ان نہیں کانت تھے، الا مگر، صیحتن واحدتن صیحتن چیخ، واحدتن ایک، فاذا تو جبھی، ہم وہ خامدن بجھ کر رہ گئے، وہ صرف ایک چیخ تھی تو جب وہ صرف ایک چیخ تھی تو جبھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ یہ دو آیات اب ہم ان دو کی 28 اور 29 کی تفسیر کرتے ہیں۔ من بعد ہی اس کے بعد، جب مذکورہ والا مومن کو شہید کر دیا گیا اور قوم نے ایمان لانے سے بھی انکار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر غضب نازل ہوا اور ان کی سزا میں تقریر نہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا اور ان کی ایک ہی ہولناک آواز سے سب کے سب مر گئے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا گیا، اور ہم نے اس کی قوم سے انتقام لینے کے لیے ان پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم اس قوم کی ہلاکت کے لیے وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے، بلکہ ان کی سزا کے لیے تو جبرائیل علیہ السلام کی صرف ایک چیخ ہی کافی تھی، جس سے وہ اس طرح فنا ہو گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اس آیت کے تحت مفسرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے متعلق بہت ہی پیارا کلام فرمایا۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے لشکر نازل فرمانا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے تھا، ورنہ کافروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک فرشتے کا اپنے پر کو ہلا دینا ہی کافی تھا۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کفار کو ہلاک کرنے کے لیے صرف ایک فرشتہ ہی کافی ہے۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے شہر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں میں سے ایک پر سے تباہ و برباد کر دیے گئے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کے علاقے ایک ہی چیخ سے تباہ کر دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، حتیٰ کہ اولو العزم رسولوں پر بھی ہر چیز میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو حبیب اس مومن کا نام جس کا اوپر ذکر ہوا پر بدرجہ اولا فضیلت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کرامت اور اعزاز کا وہ اسباب عطا فرمائے ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں کیے۔ انہی میں سے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان سے لشکر اتارے، اور یہاں آیت میں وما انزلنا اور وما کننا منزلین فرما کر گویا اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو لشکر نازل کرنا انتہائی عظمت کا حامل ہے، اور اس کے لیے آپ کے سوا اور کوئی اہلیت نہیں رکھتا، اور ہم آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے ایسا نہیں کریں گے۔ علامہ اسماعیل حق کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ان آیات میں حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ جب فرشتے کی
کسی چیز کثیر جماعت کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے، تو اس سے ظاہر ہوا کہ غزوہ بدر اور غزوہ خندق کے دن آسمان سے لشکروں کو اتارا جانا فرشتوں کی مدد کی ضرورت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی تعظیم اور آپ کے مرتبے کی عظمت کی وجہ سے تھا۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مل کر کفار سے لڑائی کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ انہیں نازل کیا جانا تمام کفار کو ہلاک کرنے کے لیے نہ تھا، بلکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عزت و تکریم کے لیے تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فرشتوں کا نزول اور ان کے ذریعے مدد پہنچایا جانا تاجر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ تھی سورہ یاسین کی 28 اور 29 آیات کی تفسیر۔ آگے ہم آیت نمبر 30 کرتے ہیں۔ یا حسرتن کہا گیا ہائے افسوس، یا حسرتن حسرت کرنا، ہائے افسوس، العبادی ان بندوں پر، علاقہ عبادی بندوں، ما یأتیہم نہیں آتا ان کے پاس، من رسول کوئی رسول، الا مگر، کانوا بھی یستہزئون وہ اس سے ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں۔ ان لوگوں پر حسرت ہے، افسوس ہے جن کے پاس کوئی رسول آتا ہے اور وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ افسوس ان بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھا مذاق ہی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 30 کی تفصیل دیکھتے ہیں اب ہم۔ یا حسرتن ہائے افسوس، ممکن ہے کہ فرشتوں نے یہ کلام کیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مومنین کا کلام ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پہلی دو صورتوں میں آیت کا معنی واضح ہے، اور تیسری صورت میں یہاں حسرت سے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں، بلکہ یہاں معنی یہ ہوگا کہ حضرت حبیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قوم نے لوگ اور ان کے جیسے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک ہوئے، یہ اس بات کے حقدار ہیں کہ حسرت کرنے والے ان پر حسرت کریں، اور افسوس کرنے والے ان کے حال پر افسوس کریں، کیونکہ ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول تشریف لائے تو یہ اس سے ٹھٹھا مذاق ہی کرتے تھے۔ یہ تھی آیت نمبر 30 کی تفسیر۔ آگے ہم آیت نمبر 31 دیکھتے ہیں۔ علم یرو کیا انہوں نے نہ دیکھا، کیا لم نہیں یرو دیکھا، کیا انہوں نے نہ دیکھا، کم کتنی، کم جو ہے یہ سوال کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، یہ سوال یہ کم یہ کتنے کا ہے، جس طرح پوچھتے ہیں کم حاضہ، کم کتنے کا، حاضہ یہ کوئی چیز، جب ہم جاتے ہیں سعودی عرب میں بھی تو کوئی چیز پوچھنے ہو تو ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، کم حاضہ یہ کتنے کا ہے۔ ادھر آیت میں بھی آیا ہے کم، اس لیے سوچتا ہے کہ اس کی وضاحت کر دوں۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کم کتنی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، قبلہم ان سے پہلے، من القرون بستیوں میں سے، من سے قرون بستیاں، انہم کہ وہ الیہم ان کی طرف، لا یرجعون پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والی نہیں، اور ان نہیں، کلن سب، لما مگر، جمی ان تمام، لدینا ہمارے حضور، محضرون حاضر کیے جائیں گے، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 31 اور 32 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ علم یرو کیا انہوں نے نہ دیکھا، سابقہ لوگوں کا حال بیان کرنے کے بعد یہاں سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود لوگوں سے کلام کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں
کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی اور ان کا حال یہ ہے کہ اب وہ دنیا کی طرف لوٹنے والے نہیں، تو کیا یہ لوگ ان کے حال سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ آیت علم یرو کم اہلکنا قبلہم سے حاصل ہونے والی معلومات، یہاں سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت میں آواگون کی نفیس تردید ہے، یعنی ہندوؤں کے اعتقاد کے مطابق بار بار مرنے اور جنم لینے کا سلسلہ باطل ہے، کیونکہ ایک بار مرنے کے بعد کوئی دوبارہ پلٹ کر دنیا میں نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اسے آخری امت بنایا تاکہ اس امت کے لوگ سابقہ امتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اور یہ کسی اور امت کے لیے عبرت و نصیحت نہ ہو۔ وَإِن کلو، اور جتنے بھی ہیں، یعنی تمام امتیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد حساب و جزا کے لیے ہماری بارگاہ میں حاضر کی جائیں گی، اور ہم انہیں ان کے اچھے برے تمام اعمال کی جزا دیں گے۔ آگے آیت نمبر 33 دیکھتے ہیں۔ اور آیتوں، ایک نشانی، لہم، ان کے لیے، الارض المیتۃ، مردہ زمین ہے، ان کے لیے ایک نشانی تو مردہ زمین ہے، احییناہ، ہم نے زندہ کیا اسے، احییناہا، ہم نے زندہ کیا اسے، اور اخرجنا، نکالا، اخرج نکالا، نہ ہم نے منہم اس سے، حبن اناج، فمنہ تو اس میں سے، یأکلون وہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا، اس سے اناج نکالا، تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان کے عقل والوں کے لیے، مومنین کے لیے ایک نشانی تو یہ زمین ہی ہے، مردہ زمین ہے، کہ مردہ ایک بے بان زمین تھی جس پر کوئی چیز نہیں تھی، ہم نے اسے زندہ کیا، ہم نے اس پر اناج اگایا جس میں سے یہ کھاتے ہیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے اگر عقل رکھتے ہوں تو۔ اور ان کے تفسیر دیکھتے ہیں سایہ مبارکہ کی، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ اس سے پہلی آیت میں حشر کا بیان ہوا، اور اب یہاں سے اس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے جو اس کے ممکن ہونے پر دلالت کرتی ہے، تاکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کا رد ہو۔ لہٰذا اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلالت کرنے والی ایک عظیم اور واضح نشانی مردہ یعنی خشک اور بنجر زمین ہے، اور یہ نشانی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کا پانی برسا کر اسے زندہ کیا، یعنی اس میں نشو و نما کی قوت پیدا کی، اور پھر اس زمین میں اناج نکالا جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اور ان کے مویشیوں کے لیے رزق بنایا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح وہ مردوں کو بھی زندہ فرمائے گا۔ آگے آیت نمبر 34 اور 35 کی تفسیر اکٹھی ہے، آخر دو آیات اور کر لیتے ہیں۔ سورہ یاسین شریف۔ اور جعلنا، ہم نے بنائے فیہا، اس میں، جنات، باغات، من سے، نخیل، کھجوروں، اعناب، اور انگور کے۔ نخیل کھجور کو کہتے ہیں، اعناب انگور کو کہتے ہیں۔ جب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس میں بنائے جنات بنائی، اس میں جنات بنائی، یعنی کہ باغات۔ کس کے باغات؟ من النخیل، کھجوروں میں سے، وہ اعناب، اور انگور کے، اور فجرنا، ہم نے بہائے، فیہا، اس میں، من العیون، کچھ چشمے، لیاکلوا، تاکہ لوگ کھائیں، من ثمرہ، اس کے پھل میں سے، اور ما عملتہ، نہیں بنایا اسے، ما عملتہ، نہیں بنایا اسے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے۔ اور ہم نے اس میں سے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے تاکہ لوگ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 34 اور 35 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔
اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے زمین میں کھجور اور انگوروں کے باغ بنائے اور ان باغوں کی آبپاشی کے لیے زمین میں چشمے جاری کیے تاکہ لوگ اناج کی طرح ان باغات کے پھلوں میں سے بھی کھائیں. اور اگرچہ اناج اور پھل حاصل کرنے کے لیے بیج لوگوں نے بوئے اور آبپاشی انہوں نے کی، مگر بیج سے شاخ انہوں نے نہیں نکالی، اس شاخ کو بالی اور تناور درخت انہوں نے نہیں بنایا. بالی سے اناج اور درخت سے پھل پیدا کرنے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی قدرت نہیں رکھتا. تو کیا ان دلائل کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی حق کو نہیں مانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کا اقرار کر کے اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ یہ تھے مریاض کی 35 آیات اور ان کی تفسیر.